بانی پی ٹی آئی کو 2 کیسز میں ریلیف مل گیا۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے 2 کیسز میں بریت کی درخواست منظور۔ اسلام آباد کی جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے بریت کی درخواستیں منظور کی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کی درخواست مسترد۔ ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں صدر آصف علی زرداری کی ویژن ایڈ نہیں ٹریڈ کو مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو چاہتے ہیں امیروں کو ملنے والی مراعات غریبوں کو ریلیف میں تبدیل ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام چاہتی ہے۔ مزید کہا این ایف سی ایوارڈ صوبوں کو آئینی حق ہے، کسان ملک کو خوراک کی پیداوار میں خود کفیل کریں گے۔ موجودہ اسٹینڈ بائی پروگرام کی آخری قسط کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات مکمل نہ ہو سکے۔ پاکستان کی معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف وفد کے درمیان آج مختصر مذاکرات ہوں گے۔ نئے قرض پروگرام لیٹر آف انٹینٹ پر بھی بات کی جائے گی۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کے لیے $1 ارب 10 کروڑ کی آخری قسط کی راہ ہموار ہوگی۔ عوام پر پھر سے بجلی بم گرانے کی تیاری، گیس کے بعد بجلی بھی مہنگی کرنے کی درخواست دائر۔ بجلی کی قیمت میں $5 فی یونٹ اضافے کا امکان، صارفین پر $40 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نیپرا 28 مارچ کو درخواست پر سماعت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں پاکستان کا پہلا آئی ٹی سٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں منی بجٹ گرانٹ کی منظوری کی توثیق۔ مریم نواز کی 1 سال میں آئی ٹی سٹی کے دونوں ٹاورز مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے صدر مملکت آصف علی زرداری، سابق وزرائے اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے کیس میں نیب سے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کر لی۔ نیب پروسیکیوٹر اظہر مقبول کی آئندہ سماعت تک وقت دینے کی استدعا۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 17 اپریل تک ملتوی کر دی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے 2 ہفتوں میں $2 ارب کا بیرونی قرض ری شیڈول ہونے کی توقع کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت نے مزید $4 ارب کے قرض کو رول اوور کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ حکومت کو مالی سال کے بقیہ 3 ماہ میں $4.8 ارب کی ادائیگیوں کا انتظار کرنا ہے۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کہتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے میرا کوئی اختلاف نہیں، ایم کیو ایم لندن والی ٹیم سے میری مخالفت تھی۔ مصطفیٰ کمال، رؤوف صدیقی اور خالد مقبول سے میرا اچھا تعلق رہا، جو اچھا کام کرے گا اس کی تعریف کی جائے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے ہم خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ اقتدار میں آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کراچی کے اعتماد پر پورا اترے گی، شہریوں کے لیے طبی سہولتیں مزید بہتر بنائیں گے، اگلے 3.5 سال میں ہر شعبے میں نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ ملک احمد بچرک اپوزیشن لیڈر، معین ریاض قریشی ڈپٹی اپوزیشن لیڈر نامزد۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا نے کہا نامزد اپوزیشن لیڈر میاں اسلم اقبال کو حلف اٹھانے نہیں دیا جا رہا۔ بانی پی ٹی آئی نے میاں اسلم اقبال کی مشاورت سے اپوزیشن لیڈر کا نامزد کیا۔ ملک احمد بچر کو عارضی طور پر اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ولی رحمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے گرفتار دہشت گرد کا تعلق کمانڈر عظمت اللہ عرف طارق گروپ سے ہے۔ دہشت گرد ولی رحمان نے ہلاک قاری حسین سے خودکش حملے کی ٹریننگ لی تھی، متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا ہے شہریوں کی جان کا کوئی بھی نقصان ہمارے لیے پریشان کن اور دل توڑ دینے والا ہے۔ یقینی بنانا چاہتے ہیں جب آپریشن کیے جا رہے ہوں تو ہر ممکن اقدام کیے جائیں کہ شہری متاثر نہ ہو۔ پاکستان میں حملے سے جانی نقصان پر گہرا افسوس ہے۔ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی کا دورہ، شائقین کرکٹ کے لیے سہولتوں کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی کا نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں فراہم سہولتوں پر عدم اطمینان کا اظہار، میچ کے ویو کو بہتر بنانے کے لیے انکلوژر کے حفاظتی جنگلیں مزید آگے بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ کہا اسٹیڈیم میں نشستوں کو بہتر اور آرام دہ ہونا چاہیے، اسٹیڈیم کی عمارت کو بہتر اور خوبصورت بنایا جائے۔